بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا انہوں نے رات گئے ادیب، شاعر، صحافی احمد فرحاد کو گھر سے اٹھا لیا گیا۔ گھر میں گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ایک حساس طبیعت کے مالک، لکھنے والے، قلم کار، شاعر جو ہے ایشوز کے اوپر بات کرنے والے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ابھی تک ان کے گھر والوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان کو اٹھانے والے کون تھے، آخر ان کا قصور کیا تھا۔ کیونکہ احمد فرحاد صاحب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لکھتے تھے، ان کے اوپر اچھی خاصی تنقید کرتے تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بیگم کی درخواست کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کی اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ او وہ عدالت میں شام 6 بجے پیش ہوں اور بتائیں کہ وہ کون ہیں جو احمد فرحاد کو گھر سے اٹھا کر لے گئے، آخر ان کا قصور کیا تھا۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا کہ وہ کشمیری ہیں اور کشمیر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، شاید ان کو اس جرم کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ احمد شاہ فرحاد اسٹیبلشمنٹ رجیم چینج کے بعد جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کر گرفتاریاں کی گئیں، خواتین کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، اس پورے عمل کے اوپر انہوں نے شدید تنقید کا اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ ارشد شریف کی شہادت کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک نظم لکھی تھی اور ان کی اس نظم کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی تھی، تو اب ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر سابق سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ احمد فرحاد نہ صرف شاعر ہیں بلکہ پیشہ صحافت سے بھی منسلک رہے ہیں۔ اس معاملے کو صحافتی تنظیموں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ان سے متعدد ملاقاتیں رہیں جن میں ان کے ادبی لگاؤ اور حالات حاضرہ پر تبصرے سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ ایک حساس طبیعت اور صاف گو آدمی ہے۔ اگر بات ادیبوں اور شاعروں تک پہنچ گئی ہے تو خدا پھر خیر ہی کرے۔ جی ہاں، اس ملک پر اللہ اپنا خیر کرے، کرم فرمائے۔ جو اس ملک کے حالات ہیں، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اب احمد شاہ فرحاد ہوں یا پھر اس سے پہلے پشاور سے جس تحریک انصاف کے کارکن کو اٹھایا گیا تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کی جو ہے سرعام خلاف ورزی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت میں کہا تھا کہ آج کے بعد کسی بھی شخص کو جبری طور پر گمشدہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیس داخل کیا جائے گا، ان کے گھر والوں کو بتایا جائے گا کہ ان کو کس جرم میں اٹھایا جا رہا ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ، جن کو مان ہے، جو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ اب عدلیہ کی فیصلوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اب کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، اب کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، سب کچھ سارے کام آئین قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، مگر قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ اٹارنی جنرل صاحب جس نے عدالت میں یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ آج کے بعد حکومت وقت کسی بھی شخص کو نہیں اٹھائے گی، کسی بھی شہری کو جبری طور پر گمشدہ نہیں کرے گی، مگر اس کے بعد بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کو جو ہے غائب کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے۔ اب احمد شاہ فرحاد جو ایک شاعر ہے، جو لکھتے ہیں، جس کے پاس طاقت قلم کی طاقت ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی میزائل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے، صرف قلم کی طاقت ہے، اور وہ اپنے الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنا میسج پہنچاتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے جذبات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ شاعر کو اٹھانا، ادیب کو اٹھانا، یہ کہاں کی روایت ہے؟ یہ کیسا ملک ہے؟ آخر یہ اس ملک کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کہ یہاں پر تنقید بھی برداشت نہیں کی جائے گی؟ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے، اس میں تو اصلاح کا
چھپی ہوئی اصلاح ہوتی ہے، اس سے لوگ اصلاح حاصل کریں، اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی کوئی جو ہے اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کریں گے، اور احمد شاہ فرہاد کی بازیابی کے حوالے سے اقدامات کریں گے، کوئی بڑا فیصلہ سنائیں گے، کوئی بڑا حکم سنائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ سناتی ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی تمام کی تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔